ان کا اضافی حکم تو آیا نہیں، آقا تو پہلے کر رہے ہیں، اب یہ اضافی حکم آ گیا، 11 کا ذکر ہی نہیں ہے، جو پھر اس کے بعد واجب ہے وہ تو واجب ہے، وتر ہے، ہم نے تو 7 ادا کر لینے ہیں۔ آقا جو تھے وہ تہجد کی نماز کے ساتھ ادا کرتے تھے، آقا تہجد کی نماز کے ساتھ وتر ادا کرتے۔ 11 کا ذکر ہے، آقا کی رات کی یہ نماز ہے، امتی پر یہ فرض نہیں سنت ہے، آقا پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، آقا تہجد کی نماز بھی ہر روز ادا کرتے تھے۔ اور میرے آقا فرمایا اس رات تو نے کرنا کیا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ جو ماہ سیام کی 30 یا 29 راتیں آئیں گی تم نے قیام کرنا ہے۔ اب قیام میں تم نے کیا پڑھنا ہے؟ وہ تم نے نوافل پڑھنے ہیں۔ اس پر علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، وہ جو قیام میرے آقا نے فرمایا، جو مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، روزے جس میں فرض ہو گئے ہیں اس میں ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے، اس رات تم نے قیام کرنا ہے۔ اور قیام کیسے کرنا ہے؟ تم نے 20 رکعت نماز تراویح کو ادا کرنا ہے۔ یہ میرے آقا نے پیغام دے دیا، اور اب امت جو ہے اس پر اس کا پر اجماع ہے، ساری امت جو ہے ماں سوائے چند لوگ جو سوشل میڈیا پر پھر اس چیز کو اچھال رہے ہیں، ورنہ حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک پوری دنیا میں بلکہ مکہ اور مدینہ میں بھی با جماعت 20 نمازیں تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ چند لوگ ہیں لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ جو بندہ کسی کو نفل پڑھنے سے روکے، بتاؤ ذرا وہ گناہگار ہے کہ نہیں؟ بندہ نفل پڑھنے لگا، بھائی نفل کا فائدہ کیا ہے؟ نہ پڑھے گا گناہگار نہیں، پڑھنے سے روک رہا ہے، نہ پڑھے۔ جو پڑھنے سے روک رہا ہے، نیک عمل کرنے سے کسی کو روک رہا ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ وہ گناہ اس کے ذمہ میں آ گیا، وہ تو نیک عمل کرنے لگا تھا۔ میرے آقا فرمایا عظیم رات آ رہی ہے، اس رات تم نے قیام کرنا ہے، اور قیام نماز تراویح بتایا گیا، اس کو تو نے ادا کرنا ہے۔ کچھ پھر آقا نے روکا اس کو درمیان میں، حضرت عمر نے بعد میں اس کو پھر دوبارہ شروع کروایا، اور میرے آقا نبی غیب داں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آقا جانتے تھے امتی اعتراض کریں گے، نبی نے تو ایک 2 راتیں پڑھی، بعد میں نہ آئے، یہ عمر نے بعد میں کیوں ایجاد کر دی؟ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ میری امت پر لازم ہے۔ یہ میرے آقا نے پہلے بتلا دیا تاکہ اعتراض ہی نہ ہو۔ یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی۔ آگے ادا کرنا خلفائے راشدین کی، تینوں خلفائے راشدین جو بعد والے تھے وہ تینوں ادا کرنے والے، 10 مبشرہ صحابہ ادا کرنے والے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ اس مہینہ میں جو ایک نفل پڑھے گا رب اسے فرض کا اجر عطا فرمائے گا، جو ایک نفل پڑھے گا رب اسے فرض اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ کا سارا مفہوم ہے، جس میں حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا، خطبہ آقا نے آخری شبان کے دن ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، اور ساتھ پھر یہ فرمایا جو اس مہینہ میں ایک فرض قضا کا چاہے ادا کر لے رب اسے 70 فرضوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کی کتنی رحمتیں ٹھاٹے مار رہی ہے، 70 فرضوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے آگے فرمایا یہ ایسا ایک مہینہ آ رہا ہے، اس کا اول حصہ جو ہے 10 دن کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ نے رحمت والا رکھ دیا ہے، اللہ کی رحمتیں چما چم برستی ہے۔ پھر دوسرا جو درمیانی عشرہ ہے رب تعالیٰ نے وہ مغفرت کا عشرہ قرار دے دیا۔ اس 10 دن میں مغفرت کا جو ہے وہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا خزانہ تقسیم ہوتا ہے، نیکیوں کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے۔ اپنی مغفرت مانگو، ماں باپ کی مغفرت مانگو، بہن بھائیوں کی مغفرت مانگو، عزیز و اقربا کی مغفرت مانگو۔ اس کے بعد میرے آقا فرمایا اس کا آخری جو عشرہ ہے وہ رب ایسا بنا دیتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ والا عشرہ بن جاتا ہے۔
اور ان میں 5 تاک راتوں کو رکھ دیتا ہے. ان 5 تاک راتوں میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر والی ہے، جس میں وہ لمحہ کسی مقدر والے کو نصیب ہو جائے اسے 1000 ماہ کی عبادت کا رب اجر عطا فرما دیتا ہے. 83 ماہ سال کچھ ماہ کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. پھر میرے آقا نے آگے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس ماہ تم نے اپنے جو مطاعت لوگ ہیں، جو تمہاری رعایا ہے، اس سے تم نے نرمی کرنی ہے. یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے، اس میں تم نے نرمی کرنی ہے، اور اللہ اس نرمی کرنے والے کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. جو مالک اپنی رعایا پر، اپنے ملازمین پر سختی نہیں کرتا اور ان پر نرمی کرتا ہے، کام تھوڑا لیتا ہے، روزہ رکھ لے، مزدوری تھوڑے کام کی میں پہلے جیسی تجھے دوں گا. جب یہ کہتا ہے 12 گھنٹے 8 گھنٹے تو کام کرتا تھا، اب 4 گھنٹے کام کر، معاوضہ تجھے وہی 8 گھنٹے کا ملے گا. رب اس کی نرمی پر ایسے راضی ہوتا ہے، قیامت کے دن رب ایسے نرمی فرمائے گا، اسے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا. یہ ایسا ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر فرما دیا یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ اس ماہ رب تعالی جو ہے اتنا کرم فرماتا ہے کہ روزہ دار جب کسی اپنے بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے، وہ پھر رب تعالی کی بارگاہ میں اتنا درجہ پا لیتا ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہے، رکھنے کا رب اجر عطا فرما دیتا ہے. کسی کو افطار کروایا، 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے، افطار کسی کو کروا دیا رزق حلال سے، اب اجر تو وہ پا گیا روزہ کا، افطار کروانے والے کو اجر مل رہا ہے. پھر رب کا محبوب جو آگے پیغام دیتا ہے کہ جس نے اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کروایا روزہ، اس کے گناہوں کے لیے رب تعالی وہ مغفرت بنا دے گا، وہ جو عمل ہے اس کی مغفرت کا سبب بن جائے گا. جس نے کسی کو افطار کروایا اور اس کی گردن سے آزاد جب کیا، اس نے آزادی کا پروانہ ماہ سیام میں کیا. یہ پرانے دور کی بات ہے، آج بھی غلامی سسٹم کئی علاقوں میں چل رہا ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد. اور روزہ دار جو ہے کس کی گردن آگ سے آزاد ہے؟ جس نے کسی بھائی کو روزہ افطار کروایا، رب اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو آزادی کا پروانہ جہنم سے عطا فرما دیتا ہے، آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے. پھر جو آگے میرے آقا نے فرمایا روزہ دار کے لیے رب نے اتنا کرم فرمایا. جب عرض کیا نا صحابہ نے آقا ہمارے گھروں میں تو اپنے لیے روزہ رکھنے کے لیے کوئی معاش نہیں، بڑی مشکل سے ایک کھجور کھا کر یا پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں، ہم کسی کو افطار کیا کروائیں، کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، گھر کے بچوں کا سسٹم چلانا بڑا مشکل ہے. تو میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا. آنے والے قیامت تک امتیوں کے لیے پیغام ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی کسی میرے امتی کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا اس سے افطار کروا دے، کیا رب کے خزانوں میں کمی ہے؟ رب اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی، اتنا اجر تجھے بھی عطا فرمائے گا. یہ ایسا مہینہ آ گیا. پھر آگے جو شان رب نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے، خود میرے آقا نے فرمایا میری امت کو رمضان المبارک میں خالق کائنات نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی. اس امت پر عمر بڑی تھوڑی ہے، عمل بڑے تھوڑے ہیں، اجر بڑا زیادہ ہے. اجر رب نے بڑا رکھ دیا. عمر تو 60-70 سال ہے. اب دیکھیں نا بلوغت والی عمر کتنی ہے، سو کر بھی گزار دینی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، عبادات کے لیے کتنی عمر کو لوگ صرف کر رہے ہیں. اب عمر تھوڑی ہے، عمل بھی بڑے تھوڑے ہیں، لیکن اجر رب نے بڑا رکھ دیا. اس امت کو یہ شان عطا فرمائی اور فرمایا میرے آقا نے یہ کسی اور امت کو شان نہیں ملی. پہلی شان یہ ہے کہ روزہ دار جو میرا امتی ہے، روزہ دار جو میرا امتی ہے، اس کے منہ کی جو بو ہے رب کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے.
अपने बंदे की मुंह की जो बू है, रोजा रखे तो पिछले पैर बंदे के मुंह से झाग भी निकलती है, सामने वाला कराहत करता है, लेकिन अल्लाह उससे इतना प्यार करता है कि मुशक से ज्यादा रब को वो पसंद है जो बंदा रोजादार है। रब इतनी मोहब्बत बंदे से फरमा रहा है। इसीलिए तो इमाम मालिक का ये कौल है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, कि मिसवाक किया करो, मिसवाक में बरकत है। और इमाम शाफी ने लिखा कि रोजा में मिसवाक ना करो, हम मुकल्लद इमाम आजम अबू हनीफा के हैं, और उन्होंने लिखा रोजा में मिसवाक करो। इमामों का इख्तलाफ नहीं, चारों इमाम अहले सुन्नत है, लेकिन अल्लाह का ही तरीका राइज है। उन्होंने हदीस की शर्रा में लिखा, इन्होंने भी हदीस की शर्रा में लिखा, ये बड़े इमाम हैं, उन्होंने लिखा कि रब ताला को रोजा की बू जो है वो बड़ी पसंद है, इसको जाया ना करो, मिसवाक ना करो। इमाम आजम ने लिखा, जिस रब को रोजा की बू इतनी पसंद है, और बू से तो खुशबू का दर्जा आला है, जब बू इतनी पसंद है, जब तुम मिसवाक करोगे मुंह से खुशबू आएगी, रब कितना राजी होगा। दोनों इमामों के जो अकवाल है वो हदीस के मुताबिक है, सिर्फ आम लोगों को ये समझ नहीं आती। आगे कहा दूसरी बात ये है कि रोजादार, ये महीना ऐसा आ रहा है, इस महीना में जो मेरा उम्मती रोजादार है उसके लिए दरिया की मछलियां सहरी से लेकर इफ्तार तक उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। अब देखें मछलियों की गिनती कौन कर सकता है, दरियाओं की मछलियों की गिनती अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मेरे आका फरमाया, रोजादार जो मेरा उम्मती है उसकी शान इतनी है, शान इतनी है, जब वो रख लेता है सारी का टाइम, रोजा रख लिया इफ्तारी तक, रब ताला हुक्म दे देता है जितनी दरियाओं की मछलियां हैं उस बंदे के लिए मगफरत करती है। वो अल्लाह की मखलूक है। अब कितना वो खुशकिस्मत है। तीसरे नंबर पर फरमाया, अल्लाह पाक पूरा साल जन्नत को सजाने का हुक्म दे देता है, पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, इस रवायत में आता है। और क्या फरमाया, अल्लाह पाक हर रोज जन्नत को आरास्ता करने का फिर हुक्म देता है। अब देखे ना किसी आउट कंट्री से कोई वजीर आजम आए, प्रेसिडेंट आए, और मुल्क के में उसके मुताबिक उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। पहले 2-3 दिन सिक्योरिटी अदारे अलर्ट हो जाते हैं, और ऐसी सिक्योरिटी कि जिनसे डर है, जिस जिस इलाके में जाना है, जिस जिस मीटिंग में जाना है, और उस इलाके को सील कर दिया जाता है कि वहां कोई गैर मुतल्लका आदमी ना आए। सिक्योरिटी इतनी है, मेहमान आ रहा है, मेहमान को कोई परेशानी ना आए, उसे कोई तकलीफ ना दे। मेरे आका फरमाते हैं, इस उम्मत को रब ने यह शर्वता फरमाया है कि इस माह में रब शयातीन को कैद कर देता है, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा जो खतरा है वो शैतान से है। अब इंसान ईमान वाला जो है, जिस जगह भी वो फिरे, उसकी सिक्योरिटी का मामला नहीं, शैतान तो कैद है, उस पर हमला आवर ही नहीं हो सकता। ये तो दुनिया का कानून है। रब ने पूरा साल, पूरा माह एक शैतान को कैद करने का हुक्म दे दिया है। ये महीना ऐसा आ गया, शैतान भी कैद है, फिर भी तू अच्छे अमल ना करे तो तेरी तो बदबख्ती है। फिर मेरे आका ने जो 5वीं बात फरमाई, जो मेरा उम्मती आखिरी रोजा रखता है और आखिरी रात आती है, तो मेरे आका ने फरमाया उस रात फिर रब ताला रोजादारों के मगफरत फरमा देता है, मगफरत फरमा देता है। टाइम हो गया, हमने आज 20 मिनट पर अपनी तकरीर को क्लोज करना है। जो मैंने सूरह मुल्क और एक और जगह से 2 आयत का सहारा लिया, जिसका सादा सा तर्जमा है कि जहन्नमी जन्नतियों को देखकर कहेंगे, काश हम गौर से सुनते, जो बातें मैंने की है ये कल पता चलेगा, काश हम गौर से सुनते या अकल से काम लेते तो आज जहन्नम वालों में ना होते। ये रब का कुरान है, सूरह मुल्क है। जब बात की जाए उसे अकल के साथ गौर से सुनकर उस पर अमल किया जाए। और दूसरी जगह रब ताला ने बताया, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को नफा देता है।
نفع دیتا ہے۔ یہ ایسا ایک عظیم پیغام ہے ماہ سیام کا جو ہمیں مل رہا ہے، تو کوشش کرے آنے والا مہینہ انشاءاللہ یہ ماہ سیام کی برکات اس پر جو موضوعات ہیں وہ آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ کوشش کرے کہ اس ماہ بھرپور اس ماہ ایسا کام کرے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ جو دو حدیثوں کا مجموعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم نے ایسے ماہ سیام کو گزارنا ہے، جب ایسے گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم پر کتنا کرم فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی